حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ بس اگر کسی سے کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس لقمے پر جو گندگی لگ گئی ہو اسے صاف کر لے، پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام کے وقت تمہارے پاس رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ بس اگر کسی سے کوئی لقمہ نیچے گر جائے اسے چاہیے کہ اس لقمے پر جو گندگی لگ گئی ہو اسے صاف کر لے، پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں انسان کو جو اعمال بتائے گئے ہیں ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ انسان کے پاس ایک تو شیطان کا ہر وقت پاس رہنا، موجود رہنا، فرمایا اس حدیث میں ثابت ہے۔ دوسرا فرمایا جب انسان کھانا کھانے لگتا ہے تو اس وقت بھی انسان کے پاس شیطان موجود ہوتا ہے، اور اس کو دفع کرنے کی جو صورتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اگر ان نسخوں پر انسان عمل کرے تو پھر شیطان کے ہتھ گنڈوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان انسان سے کوئی لقمہ گرواتا ہے کہ خود اسے استعمال کرے، لیکن مومن کو چاہیے کہ اپنے غذا میں سے، اپنی خوراک میں سے شیطان کا کوئی چیز حصہ نہ بنائے، اپنے کھانے کو محفوظ رکھے۔ فرمایا دعا پڑھنے سے بھی اس کا کھانا محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اس لقمے کو اٹھانا چاہیے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر چھوڑ دیا تو گویا کہ شیطان کے لیے اس لقمے کو چھوڑا گیا ہے، اسے اٹھائے، صاف کرے، اس کو کھائے۔ اور پھر فرمایا کہ جب کھانے سے فارغ ہو تو سنت عمل ہے کہ آدمی اپنی انگلیاں جو ہیں ان کو چوسے، اور ان انگلیوں کو چوسنے کے فوائد حکماء نے اور ڈاکٹروں نے بہت لکھے ہیں۔ فرمایا کہ ان انگلیوں کے اندر ایسے ذرات ہوتے ہیں جس کے یعنی چوسنے سے آدمی کا معدہ بالکل صحیح رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں ہزارہا فوائد ہیں، برکتیں ہیں، خیر ہے اور رحمتیں ہیں۔ تو فرمایا انگلیاں کھانے کے بعد چاٹ لینا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ کھانا انسان جب بھی کھانے کا ارادہ کرے تو اچھی نیت سے کھانا کھائے۔ اچھی نیت کیا ہے؟ اس لیے کھانا کھائے کہ اس سے مجھے جو ہے طاقت ملے گی، میں اللہ کی عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، اپنی اولاد کے لیے حلال روزی کماؤں گا۔ اس نیت سے روزی کو، اس نیت سے کھانے کو کھائے۔ تو فرمایا کہ کھانے میں برکت کی دعا کرے، جو کہ انسان کا پیٹ سوائے برکت سے بھرا نہیں جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن فرمایا کہ ایک پسلی سے کھاتا ہے، اور کافر کے بارے میں کہ اس کی بہت سی پسلیاں ہیں کہ وہ کھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو گویا کہ برکت والا کھانا کھانا، اور اس برکت والے کھانے میں یہ خیال رکھنا کہ میرے اس لقمے میں برکت ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرما دیتے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی کھانا گر گیا اس کو اٹھا کے کھایا تو فرمایا کہ اس میں بھی خیر ہے، اور انگلیوں کا چاٹنا اس میں بھی خیر ہے، اور فرمایا جو ذرات اس کے ہاتھ سے لگے ہیں
اس خیال سے چاٹنا کہ اس میں کوئی برکت ہے تو اللہ جل شانہ وہ برکت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس کا اللہ تعالیٰ پیٹ برکت سے بھر دے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور جس کا پیٹ نہ بھرے فرمایا اس کا پیٹ جو ہے ساری مٹی اس میں ڈال دی جائے پھر بھی نہیں بھر سکتا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی چیز پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب کوئی چیز کھائے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی چیز پیے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے کھاتے وقت بھی مجھے یاد کیا اور پیتے وقت بھی مجھے یاد کیا۔ تو فرمایا جب آدمی کوئی چیز کھانا شروع کرے تو جب بسم اللہ سے شروع کرے گا تو گویا اس نے اللہ کو خوش کر دیا ہے۔ اگر پانی پیا ہے تو پی کر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ جیسے آج کل گرمی ہے، کسی کو ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی ہے، ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، اور ہر عمل میں اللہ جل شانہ کو یاد رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے، تاکہ انسان کسی وقت بھی اپنے اللہ کو نہ بھلائے بلکہ اللہ جل شانہ کو ساتھ رکھے تاکہ اللہ اس سے خوش رہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں تو پھر دنیا آخرت کی ساری نعمتیں اس کے مقدر میں کر دیتے ہیں اور دنیا آخرت میں اس کو کامیاب فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، گھر میں بھی تلقین کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، کہ جب کوئی چیز جو ہے کھانا شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں، اور جب کھا لیں تو پھر دعا پڑھیں الحمدللہ، پئیں کھائیں تب بھی، تاکہ اللہ جل شانہ کا ان نعمتوں پر شکر ادا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہے، اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق